اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا اختتام کیا تھا، تو بھائیوں نے عرض کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کے آخری حصے کو دوبارہ پھر سے پیش کیا جائے اور سورہ اخلاص کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ وہ یہی تھا کہ پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ یا اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم مدد کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا دے، اور صراط الذین انعمت علیہم، پھر ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ پھر کون سے لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، یہی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ۔ اور اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ انعام یافتہ لوگ انبیاء کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، صدیقین کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، شہداء کی صفوں میں، اور نیک لوگوں کی صفوں میں اللہ قیامت کے دن ان کو شامل کر دے گا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ، جن کا ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ ایک آخری حدیث اس کے اندر کچھ اس طرح سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عجز و نیازی کر رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ یعنی دیکھیں، بندہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک جملے کا آسمان سے جواب دے رہے ہیں۔ تو کتنی عظمت والی بات ہے اگر ہم اس سورۃ الفاتحہ کو اس اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اور اخلاص کیسے آتا ہے؟ وہی حدیث جو معروف ہے، حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہیں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اتنا نہیں یہ سوچ رکھ سکتا تو اتنا ذہن کے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہماری کیفیت یہ ہوگی تو پھر یہی وہ بات ہے جو حدیث کے اندر آ رہی ہے کہ بندہ ادھر سے کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بندے کے جواب دیتے جا رہا ہے، اور اثنى علی عبدی، حمیدنی عبدی، مجدنی عبدی، یعنی اس طرح کی کلمات کا اللہ تعالیٰ ان تمام جملوں کے ساتھ ساتھ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ اور آخر کے اندر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا کچھ میرے بندے نے جو میرے سے مانگ لیا ہے نا، میں نے اس کو عطا کر دیا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، بندے کے دل میں اخلاص یہ ہونا چاہیے۔ اب ہم خود دیکھ لیں ہماری نمازوں کے اندر کس طریقے سے ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیفیت کہاں ہوتی ہے، ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے، ہمیں اس ترجمے کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طریقے سے محو گفتگو ہیں، اللہ کو کیسے ہم پکار رہے ہیں اور کیسے نہیں پکار رہے۔ جب ہماری اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یقین کامل کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ جب یہ سوچ بنے گی تو یقیناً میرا اللہ جو ہے بندے کے ایک ایک جملے کا جواب بھی دے گا، اور ہمیں ان تمام کی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب کے اندر ان کو ہمارے اوپر نزول بھی فرمائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی تکمیل کے بعد جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم عمومی طور پر جو ہے اپنی نمازوں کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کو بظاہر چھوٹی سی سورت سمجھا جاتا ہے، قد چھوٹا ہے، حجم چھوٹا ہے، سائز چھوٹا ہے، بندہ سمجھتا ہے شاید یہ چھوٹی سی سورت ہے، یہ کسی کام کی نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نا ایک قافلے کے اندر ایک بندے کو دیکھا، وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا قیام اللیل کی صورت میں، یعنی رات کو جو جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل میں وہ صورتیں پڑھا کرتا، صورتیں ساری کی ساری قرآن مجید کی چھوڑ کے بار بار اسی صورت کی تلاوت کیا کرتا، قل هو اللہ احد، بار بار وہ اسی کی تلاوت کرتا۔ وہ سمجھتا کہ شاید میں چھوٹی سی صورت کو تلاوت کر رہا ہوں، اس کو بار بار میں تلاوت کروں گا نا تو شاید مجھے اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی اس صورت کی اہمیت کیا ہے، آپ بتائیں، وہ بندہ میں نے بار بار اپنی نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اتنی عظمت اور اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ اکیلی صورت قرآن مجید کے 10 پاروں کا مقابلہ کرتی ہے، یعنی ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا اجر و ثواب دیتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پورے قرآن مجید کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے، اسی کی تلاوت صرف کرتے رہیں، باقی قرآن مجید کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن جو ہے یا تو یہ بندے کے حق کے اندر گواہی دے گا یا بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ تو وہ بندے کے حق میں گواہی کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میری تلاوت کرتا رہا ہے، میں اس کے حق میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، یہ بندے کے حق میں گواہی ہے۔ اور بندے کے خلاف گواہی کیا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ وہ تھا جو مجھے تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اللہ یہ میری وہ قوم ہے، میری قوم ہے، کون ہے یہ؟ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا لہذا اس کو میرے سے دور کر دیں، میری قوم، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو میرے سے دور کر دیں۔ اندازہ کریں اللہ کے پیغمبر اپنی اس قوم کو جو قرآن کو نہ پڑھنے والی قوم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ان کو دور کروا دیں گے۔ اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم روزانہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے، ہم سورہ اخلاص کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، قل کہہ دیجئے، اس کا مطلب کہہ دیجئے بھی، کہو بھی کہہ دیتے ہیں، موٹے قاف کے ساتھ ہے تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اگر باریک کاف ڈنڈی والی کاف کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کھائیے، کھاؤ یا کھائیے، اس طرح کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ تعالیٰ، احد ایک ہے، بعض علماء نے ایک کی بجائے اکیلا بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اکیلا جو ہے یہ ایک سے زیادہ، یعنی اس کا بہتر ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنے ہر معاملے کے اندر۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ایک کا ترجمہ 2 بھی ہو سکتا ہے، ایک کی تثنیہ بھی ہو سکتی ہے یا ایک سے زیادہ گنتی بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے زیادہ 2 نہیں، اکیلے کا ترجمہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک کا ترجمہ 2 ہو سکتا ہے، اپنے اپنے سوچ کے اعتبار سے تراجم کی ہے۔ بہرحال کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی بہت سارے عقائد کی نفی ہوتی ہے۔ عیسائیوں نے کہا اللہ تعالیٰ 3 ہے، کبھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا، کبھی انہوں نے کہا کہ 3 میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے ان کا عقیدہ تسلیت ہے، اس کو کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نفی کر دی، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ کروڑوں معبودوں کی وہ پوجا کرنے والا، جس سے فائدہ حاصل ہو، گائے سے فائدہ حاصل ہو، اور اسی طریقے سے چاند سورج ستارے، جس چیز سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے سامنے وہ جھک جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے معبود جو ہیں سارے باطل معبود ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں مشرکین مکہ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے نام ان کے لکھے ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر بت سجا رکھے تھے۔ سورہ نوح کے اندر ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس طرح کے نام ہیں، لات، منات اور عزا کے نام ان کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ دیکھو کیسے کیسے نام، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اس چیز کی نفی جو ہے اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ سارے جو معبودان باطلہ غیر مسلموں نے، مشرکوں نے یا اہل کتاب نے بھی جو بنا رکھے تھے، اللہ نے سب کے ان عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی دنیا کے اندر ہوتا تو یہ پوری کائنات کا نظام درم برم ہو کے رہ جاتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اکیلا ہے اور ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی رازق، خالق، مالک نہیں۔
آگے چلتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہ اللہ کو بیویوں کی ضرورت، نہ اس کو بچوں کی ضرورت، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ اس کو پینے کی ضرورت، نہ اس کو سونے کی ضرورت، نہ وہ سوئے. آیت الکرسی میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو آنا بڑے دور کی بات، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا 2 شیشے کے گلاس لے لے اور کھڑا ہو جا ذرا دیکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیشے کے گلاسوں کو لیا، ہلکی سی اونگ آئی ہے اور جناب وہ سارے کے سارے دونوں گلاس آپس میں ٹکرائے اور پاش ہو گئے. اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ان کو دکھائی. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ اگر دنیا کا نظام ایسا کائنات کا نظام ہے کہ اگر مجھے اونگ بھی آ جائے یہ پوری دنیا کا نظام درم برم ہو کے رہ جائے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام ضروریات سے بے نیاز ہے. جو انسان کو ضروریات ہیں، انسان کو حاجات لاحق ہوتی ہیں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. لم نہیں، یلد اس نے جنا. وا اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا. نہ اس نے جنا کسی کو، نہ وہ جنا گیا. اس کا دوسرے معنی میں ترجمہ کریں، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یوں کہہ سکتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. عیسائیوں کے عقیدے کی یہاں پر نفی ہو گئی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور بعض نے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیا تھا. اس طریقے سے یہ جو اپنا انہوں نے انداز کے ساتھ یہ ذہنیت اور نظریہ بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نظریات کی نفی کر دی. فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد. یہ اصل میں مشرکین مکہ کے سوال کا جواب تھا. انہوں نے کہا تھا اے مشرکین مکہ، اور نبی علیہ السلام کو آگے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ بتاؤ آپ کے رب کا حسب نسب کیا ہے؟ یعنی اس کی کوئی رشتہ داری، کوئی اس کا حسب کو نسب، کوئی اس کا کنبہ قبیلہ کو برادری، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی بیان کرو نا. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ کا کوئی بھی نہ کوئی برادری، نہ کوئی کنبہ، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی حسب، نہ کوئی نسب. اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کب سے ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیشہ تک رہے گا. اب یہ سوچ انسان کو بڑی دور تک لے جاتی ہے. بندہ سوچے نا اللہ ہمیشہ سے ہے، آخر کب سے ہے؟ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی تو ابتدا ہوتی ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ تو ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیشہ تک رہے گا. اندازہ کریں جب یہ سوچ آتی ہے نا، میں یہاں پہ آگے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا دماغ ہی اتنا نہیں بنایا کہ ہم سوچ سکیں اللہ آخر کب سے ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. یہ کرتے رہتے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے. وہ ہمیشہ تک رہے گا. ہماری سوچ ہی نہیں کہ ہم وہاں تک سوچ سکیں آخر اللہ کب سے ہے. تو پتہ چلا اللہ ایک ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے. وہ ہمیشہ تک رہے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، تمام ضروریات سے، تمام حاجات سے جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، جو انسان کے لیے یعنی سزاور ہیں یا انسان کے لیے لائق ہیں. اور اسی طور پر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کو اولاد، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت نہیں، اللہ کو بچوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان حاجات کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو بندوں کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے، اپنی مخلوق کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تو اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی آگے اولاد ہے. تو یہیں پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اس صورت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عقیدہ توحید کی اللہ تعالیٰ میں دولت کو عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.